السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے میں 4 دن کہاں تھا، اور اس غیر حاضری کی وجہ یہ عمر عزیز ہے جو 58ویں برس میں داخل ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں سردی لگی کہ کیا ہوا تو ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، بیمار تھا اور مسلسل ریسٹ کر رہا تھا، اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنا سکا۔ اور آج قدرے بہتر ہوا تو میں نے سوچا کہ نہیں، اپنے چاہنے والے اپنے پیاروں کی خدمت میں نہ صرف حاضری لگائی جائے بلکہ آج ان کو ایک کہانی بھی سنائی جائے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں آپ تمام کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے بڑی دعا فرمایا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، کہتے ہیں پنجابی کی ایک آکھان ہے، ایک کہاوت ہے، جے ایک ہووے کملا اونوں سمجھائے ویڑا، جے ویڑا ہووے کملا اونوں سمجھائے کیڑا۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک احمق اور بے وقوف ہو، حماقت پہ اتر آئے، تو اس کو خاندان اور اس کے ارد گرد کے، ویڑا ویسے صحن کو کہتے ہیں، کہ لوگ اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ یار تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ارد گرد رہنے والے یا وہاں پر موجود اس صحن میں یا اس علاقے میں یا اس گھر میں رہنے والے سارے لوگ حماقت پہ اتر آئے اور بے وقوفی کریں تو ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو آج کی جو کہانی ہے، یہ کہانی بالکل ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جن میں تمام لوگ غصے والے تھے، تمام لوگ جھگڑالو تھے، اور تمام لوگ یقین رکھتے تھے بدلہ لینے پر۔ یہ کہانی مجھے سنائی ہے ایک 18 سال کی بچی نے، جس کا نام گوشی ہے، اور گوشی اس وقت ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ گوشی کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور دانش جو ہے وہ تقریباً 16 سال کا ہے، اور اس کی ذہنی حالت اب اس وقت ایسی ہے کہ وہ شدید انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے، اور جب اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ چیخ و پکار بہت زیادہ کرتا ہے، تو بسا اوقات اس کو فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کے لیے داخل کروانا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ کچھ بہتر ہوتا ہے تو وہ گھر آ جاتا ہے، پھر کچھ عرصے وقت ٹھیک چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ گوشی کی جو ذہنی حالت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گوشی کہتی ہے میں بھی انزائٹی کا شکار ہوں، مجھے کئی بار پینک اٹیکس ہو چکے ہیں، میں بھی ڈپریشن میں رہتی ہوں، اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہوں، ایک ایسا وقت بھی میرے پہ آ جاتا ہے۔ اب گوشی کی اور اس کے بھائی کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ جاننی بڑی ضروری ہے۔ دوستو، گوشی کہتی ہے کہ افتخار انکل، میں یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہوں، خدا را آپ نے یہ کہانی سنانی ہے، اور دوستو جتنا اس نے مجھے بتایا ہے میں وہ سب بیان نہیں کر سکوں گا کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس ذہنی کیفیت کو کیسے پہنچے، لیکن جو سنا سکتا ہوں وہ بھی جب آپ سنیں گے تو شاید آپ بھی اریٹیٹ ہو جائیں اور آپ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ دوستو، گوشی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے غلام رسول، اور اس کی والدہ کا نام ہے نیک پروین۔ اب میں بجائے گوشی کے والدین کی کہانی سناؤں، میں آپ کو غلام رسول اور نیک پروین کی کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے کہانی سمجھ آ سکے۔ اور اگر میں گوشی کے والد اور ان کے والدین کی بات کروں گا تو پھر گوشی کے نانا، گوشی کے دادا آپ ڈسٹرب ہوں گے، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ غلام رسول ایک نوجوان ہے اور ایک لڑکی ہے نیک پروین۔ غلام رسول اور نیک پروین جو ہے ایک حویلی میں رہتے ہیں، یہ ایک پرانی ہندوؤں کی حویلی ہے جو کہ اندرون شہر کے اندر ہے، جس میں 16-17 کمرے ہیں، اور اس حویلی کے اندر غلام رسول کے 5 چچا، اس کے والد نہیں 4 چچا، اس کے والد کو ملا کے 5 بھائی تھے، یہ اس حویلی میں رہتے تھے، اور یہ پانچوں کے پانچوں تھے تو کارخاندار، ان کی انکم اچھی تھی، لیکن یہ بہت جھگڑالو لوگ تھے۔
یہ بھائی وہ تھے اس حویلی میں رہنے والے جو رائی کا ایسا پہاڑ بناتے تھے کہ دیکھتے دیکھتے انسان حیران ہو جائے اور 1 سیکنڈ سے پہلے جنگ لگ جایا کرتی تھی۔ غلام رسول کہتا ہے کہ غلام رسول کے جو پھپھو ہے وہ رہتی تھی اکاڑا میں، اور اس کے پھپھا جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو غلام رسول کے والد صاحب کا کیونکہ گھر میں بات تھوڑی سی مان لی جاتی تھی، بڑے تھے، تو وہ اپنی بہن کو لے آئی اسی حویلی کے اندر۔ اب غلام رسول کی پھپھو اور پھپھا سب سے اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، 4 کمرے ان کے پاس ہیں حویلی کے، اور ان کے بچے رہتے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے نیک پروین، اور غلام رسول صاحب جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے پورشن میں رہتے ہیں۔ غلام رسول کے گھر کا یہ طور طریقہ تھا کہ جھگڑا کرنا، بدلہ لینا اور بحث کرنا، لاگت بازی بہت زیادہ تھی۔ غلام رسول کے چچا تایا جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ذلیل کرنا، ان کی کٹیس کرنی، ان کی عزت نفس پامال کرنی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ حق سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ اور ان کی جو پھپھو تھیں غلام رسول صاحب کی، یعنی نیک پروین کی والدہ، وہ اپنے میاں کے خلاف ہر طرح کی جہریت کرتی تھی، ہاتھ اٹھاتی تھی، کٹیس کرتی تھی، اور جب کبھی پھپھا نے آگے سے کٹیس کرنے کی کوشش کی تو بھائیوں نے مل کے بہن کا ساتھ دیا اور بہنوئی کی ٹھکائی کر دی۔ اب اس صورتحال کے اندر غلام رسول کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیوی کو مارنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے چچا تایا مارتے ہیں۔ دوسری طرف نیک پروین جس ماحول میں بڑی ہو رہی تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میری والدہ کا حکم چلتا ہے، اور جب میرے والد صاحب روح گردانی کرتے ہیں کسی بھی حکم سے تو میری والدہ بھی ان پہ پل پڑتی ہیں اور میرے ماموں بھی۔ تو نیک پروین کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہیں سے کہ جی میری حکمرانی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس گھر کے اندر لاگت بازی اتنی زیادہ تھی کہ حویلی کی سب سے اوپر چھت کے اوپر، یہ 4 منزلہ حویلی تھی ہندوؤں کی، اس کے اوپر وہاں الگنیاں لگی ہوئی تھیں کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ شفقت فرماتے تھے اس خاندان کے لوگ کہ ایک دوسرے کی شلواریں قمیضیں کاٹ دیا کرتے تھے، یا ان پہ لک ہوتا ہے نا سڑکوں پہ جو لک ڈالتے ہیں تار کول، وہ کہیں سے لا کے مل دیا کرتے تھے، یا پھر یہ کرتے تھے کہ جلون بوٹی، اب جلون بوٹی کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، یہ جب ہمارے یہاں سوئی گیس کے پائپ ڈلتے تھے نا لاہور کے اندر، تو ان پائپوں کے اوپر ایک ٹیپ سی چڑھائی جاتی ہے، وہ اگر کہیں کسی کے یہاں گردن پہ لگا دیں یا جسم پہ کہیں لگا دیں تو وہ بڑی کھجا کے آپ مر جاتے ہیں اور بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ الرجی کر دیتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے جنون بوٹی بھی کپڑوں میں لگا دیا کرتے تھے۔ مطلب ان لوگوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ آپس میں بہن بھائیوں نے، ان کے بچوں نے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، بدلے لینے ہیں، سازشیں کرنی ہیں، یعنی پورا ویڑا جو ہے کملا تھا۔ اب دوستو اس طرح کے ماحول کے اندر جو ہے وہ غلام رسول اور نیک پروین کی پرورش ہوئی۔ تو یہ سارا سینیریو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو دونوں کی طبیعت کا اندازہ ہو جائے۔ اب ہوا دراصل یہ، کیونکہ کمبائن فیملی سسٹم کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے غلام رسول صاحب ہیں، ان کی محبت ہو گئی کہیں نیک پروین کے ساتھ، پھپھو کی بیٹی سے، اور یہ معاملات پہلے چھپ چھپا کے چلتے رہے، حویلی کے مختلف گوشوں کے اندر ملاقاتیں رہیں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ بات ایکسپوز ہوئی تو 2 بھائی بہن کی طرف ہو گئے اور 2 بھائی جو ہے وہ غلام رسول کے والد کی طرف ہو گئے۔ دونوں کے درمیان پھڈا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا تیرے بیٹے کا قصور ہے، انہوں نے کہا تیری بیٹی کا قصور ہے، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھ، تو اپنی بیٹی کو۔ تو یہ آدھے بٹ گئے بہن بھائی، اور ٹھیک ٹھاک جھگڑے ان کے درمیان شروع ہو گئے۔ اور جب سے یہ پتہ لگا کہ غلام رسول نیک پروین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، محلے دار آ کے چھڑاتے تھے، پھر یہ ایک ہو جاتے تھے۔ لیکن اس خاندان میں ایک کام بڑا کمال تھا، یہ آپس میں روز لڑتے تھے، روز جھگڑتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے، لیکن جب کوئی محلے دار ان سے جھگڑا کرتا تھا نا تو یہ سارے اس پہ پل پڑتے تھے، اور لوگ اس حوالے سے ان سے بڑا ڈرتے تھے کہ یار یہ لڑنے کو سارے کٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔
تو غلام رسول صاحب نے جب یہ دیکھا کہ نیک پروین سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی راضی نہیں ہو رہا، تو ان صاحب نے کیا کیا، نیک پروین کے ساتھ پلان کیا، جو کچھ سامان سمون تھا، زیور پیسے اکٹھے کیے اور یہ لے کے اس کو بھاگ گیا. اور یہاں سے اس سے چلا کرتی تھی شالیمار، اور وہ صبح چلتی تھی اور رات کو پہنچ جاتی 10-11 بجے کراچی. یہ یہاں سے شالیمار میں دونوں بیٹھے، دونوں 18 سال سے اوپر تھے، اور یہ چلے گئے کراچی. وہاں جا کے انہوں نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد یہ وہاں رہتے رہے، کام شام کرتا رہا غلام رسول. اور اس کے گھر بیٹی ہو گئی، یہ گوشی جس کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، جس نے مجھے کہانی سنائی ہے. بیٹی ہو گئی، بیٹی تقریباً 2-2.5 سال کی ہو گئی، تو ان کو لاہور سے رابطے کیے جانے لگے، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. نیک پروین کی والدہ نے بھی سرنڈر کر دیا، غلام رسول کے والد نے بھی کر دیا، چچا تو نے بھی رابطہ کیا. سارے خاندان کو ملا کے کنسنسس ہوا کہ ان کو واپس لے آتے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ دونوں واپس آ گئے. جب یہ واپس آئے ہیں، ان کا بڑا اچھا استقبال کیا گیا. واقعی ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا، ان سے کسی نے جھگڑا نہیں کیا. اور نیک پروین کی والدہ جو ہیں وہ بڑی پولائٹ ہو گئی اس کے ساتھ، کیونکہ بیٹی نکاح کر چکی تھی، جب تو بچی پیدا ہو گئی تھی. ادھر سے غلام رسول کے والد صاحب نے بھی غلام رسول کو کچھ نہیں کہا. اب یہ واپس آ گئے گھر کے اندر. 15-20 دن تو بڑے اچھے گزر گئے. اس کے بعد کہیں، کیونکہ ابھی تو غلام رسول صاحب اور نیک پروین جو ہے نا، وہ ان کے مد مقابل ان کا خاندان تھا. اب جب مد مقابل چلا گیا، وہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے، تو اب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. کیونکہ اس کی ٹریننگ غلام رسول کی تھی کہ بیوی کو دبا کے رکھنا ہے، بیوی کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور نیک پروین کی ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کو دیکھ کے کہ شوہر کی ویلیو کوئی نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں. اب ان دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے. یہ دونوں رائی کا پہاڑ بنا دیا کرتے تھے. اور ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ جھگڑا ان کے والدین تک اس لیے چلا جاتا تھا کہ غلام رسول صاحب نے کٹیس کی بیوی کی، بیوی نے کٹیس کی غلام رسول کی. غلام رسول کے والدین یا بہن بھائی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس جھگڑے میں شامل ہوئے. ادھر سے اس کے بہن بھائی بھی آ گئے. اب ایک ہی حویلی تھی، وہ پھر 2 گروپ بن جایا کرتے تھے، پھر دونوں سازشیں شروع ہو جاتی تھیں اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے یہ لوگ. گوشی کہتی ہے کہ افتخار انکل، میں نے زندگی میں پہلی بار جو مجھے جھگڑا یاد ہے، جو جنگ یاد ہے، کہتی وہ پہلے جو نقش ہے جہاں سے میں خوف زدہ ہوئی، کہتی وہ یہ ہے کہ میں اسکول سے آئی تھی اور مجھے میرے کزن نے سائیکل سے اتارا. میں نے بستہ ٹانگ رکھا تھا اپنے پیچھے، اور جب میں حویلی میں ڈیوڑی سے داخل ہوئی ہوں تو صحن کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا. ایک دوسرے کو پتھر اور اینٹیں ماری جا رہی تھیں. سارا خاندان آپس میں لڑا تھا، چچا تایا کہ بچے بچیاں ایک دوسرے پہ وار کر رہے تھے. کون کس کو مار رہا تھا، کس کی لڑائی تھی، کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ میری ماں اور میری نانی اور نانا کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ میرے باپ کی طرف ہے. تو کچھ نہیں پتہ لگا کون کس کو مار رہا ہے. طوفان بدتمیزی تھی، گالیوں کی آوازیں تھیں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے کہ کئیوں کے خون نکل رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا مغالطات بکی جا رہی تھی. کہتی یہ پہلا فریم ہے جو مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے. میں خواب میں جب دیکھتی ہوں ڈر جاتی ہوں کہ میرے خاندان میں یہ ہو رہا تھا جب میں نے پہلی بار ہوش میں یہ منظر دیکھا. کہتی اس کے بعد کی جو کہانی سنا رہی ہوں یہ ساری میں دیکھتی رہی. دوستو، غلام رسول جو ہے وہ اور اس کی بیوی کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے. اچھا، ان کے تو سب سے بری بات یہ تھی کہ یہ ہار نہیں مانتے تھے، اور پھر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سازش کرتے تھے اور بدلہ لینے پہ یقین رکھتے تھے. معافی اور درگزر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اس دن پیدا نہیں ہوتے جس دن معافی بٹ رہی تھی. اب یہ خاندان جب حویلی میں رہتا تھا، ان کے درمیان یہ سارے بھائی اور ایک بہن سارے ویل آف تھے. یہ اے سی نہیں لگواتے تھے.
اے سی اس لیے نہیں لگواتے تھے کہ سامنے والا جو دوسرا بھائی دیکھے گا نا وہ کہے گا نظر لگا دے گا. یہ یقین رکھتے تھے نظر لگنے پہ کہ نظر لگ جائے گی, یا وہ سازش کر کے میری انکم نہ روک دے, یا مجھ سے ادھار نہ مانگنے آ جائے. اس نظریے کے پیش نظر یہ لوگ شدید گرمی کے باوجود اے سی نہیں لگواتے تھے. ان بہن بھائیوں میں سے کسی نے کبھی گاڑی اس لیے نہیں خریدی کہ اگر یہ گاڑی خریدیں گے تو سامنے والے کی ہائے لگ جائے گی, نظر لگ جائے گی, یا وہ مجھ سے مانگ کے لے جائے گا, یا وہ ادھار مانگنے نہ آ جائے. اس سوچ کے پیش نظر کبھی السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, کیسے ہیں, انہوں نے کبھی گاڑی نہیں خریدی. حتیٰ کہ جب یہ کپڑے بناتے تھے تو سوٹ اگر لے کر آیا نا کوئی عورت, مثال کے طور پہ 800 روپے تک کا, تو وہ کہتی تھی 200 روپے کا لیا ہے میں نے کٹ پیس میں سے. اور یہ سائیکی ان سارے خاندان کے سارے لوگوں کی تھی, مطلب پورا کا پورا ویڑا کملا تھا. یہ سارے معاملات ہوتے رہے اور ایک وقت آیا کہ غلام رسول کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. والد نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میری ڈیتھ ہو جائے ہم اس جگہ کو بیچ دیتے. انہوں نے وہ حویلی بیچی کیونکہ کمرشل جگہ تھی, بہت اچھے پیسے ملے, وہاں پر مارکیٹ بننی تھی, اور ان سب کو اس اچھے دور کے اندر جو ہے نا وہ 1.5-2 کروڑ روپے ان کے حصے میں آ گئے. بہن کا حصہ آدھا بنتا تھا وہ اس کو دے دیا. اس میں بھی انہوں نے جو کیا میں اس پہ ذکر نہیں کرتا, جس کا جو داؤں لگایا یہ الگ ہو گئے. اب غلام رسول اپنے باپ کے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے بیٹی, گوشی کا ایک بھائی بھی تھا اس سے چھوٹا, وہ 4-5 سال چھوٹا تھا اس سے, یہ اس کو لے کے ایک بہت پوش ایریا میں آ گئے. اب انہوں نے ایک فرنش گھر خریدا تھا. اس فرنش گھر کے اندر لوکیشن بہت اچھی تھی, سوسائٹی بہت اچھی تھی, فرنیچر بہت اچھا تھا, لیکن ان کی سوچ وہی گندی اور پرانی تھی, جھگڑالو تھی, غلام رسول کی بھی اور نیک پروین کی بھی. اور اس نئے گھر کے اندر یہ پرانے جھگڑے پھر سے شروع ہو گئے. اب یہ دونوں لڑ رہے تھے, یہ سوچتے نہیں تھے کہ ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے, ان کے بچے کس قدر متاثر ہو رہے ہیں, ان کی سائیکی متاثر ہو رہی ہے. ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی, اور انہوں نے وہی وتیرہ رکھا کہ جب دل کیا لڑ پڑے. ایک دن غلام رسول کے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے, اور غلام رسول صاحب جو ہیں وہ اس گھر میں رہتے رہے. اب بیوی نے وہاں پر جو اس کا کلب تھا سوسائٹی کا, اس کو جوائن کر لیا. غلام رسول نے کہا تم یہ نہیں کر سکتی, اس نے کہا تم مجھے روک کے دکھا. غلام رسول صاحب پھر اپنے دوستوں کو بلا لیتے تھے, صحیح سے رات تاش ہوتی تھی, گپیں ہوتی تھی, چائے بنتی تھی. تو جب بیوی نے کہنا کہ تم یہ کیا ہر وقت میرا لگا کے رکھتے ہو, تو اس نے کہا تو مجھے روک کے دکھا. تو یہ دونوں جی نہیں رہے تھے, ٹسل کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے, بدلے لے رہے تھے. اور ان سارے جھگڑوں کا اثر گوشی پر, اس کے بھائی پر ہو رہا تھا. یہ لوگ آپس میں بہن بھائی بات کرتے تھے, آپس میں ہی ڈر جایا کرتے تھے, آپس میں ہی رو کے سو جایا کرتے تھے. لیکن والدین جب چیخیں مارتے تھے اور اونچی آواز میں شاؤٹ کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, تو کبھی نہیں سوچتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا گزرے گی. اب اسی چکر میں یہ بچے اپنی ذہنی صحت کو متاثر کرتے جا رہے ہیں, والدین کو احساس نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کے جھگڑے بڑے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بنانا بڑی معمولی, تو والد صاحب جو ہیں گوشی کے وہ قائل تھے اس بات کے کہ عورت کی کٹائس کرنا مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہ ایک دن کٹائس کی, نیک پروین کے گھر والے آ گئے, ادھر سے ان کے گھر والے, ان کا پھر جھگڑا ہوا. اب نئی اسکیم کے اندر پرانے محلے کے پرانے جھگڑے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھے, لوگوں نے 15 پہ کال کر دی, پولیس آ گئی, ان کو لے گئے, یہ پھر صلح کر کے واپس آ گئے. اب لوگ بڑے پریشان تھے, یار ہمارے محلے میں کون آ گیا. یہ چیزیں جب بڑھتی گئیں تو میں شارٹ کرتا ہوں دوستوں. ہوا یہ کہ ایک دن غلام رسول نے تیش میں آ کے بڑی چھوٹی سی بات کے اوپر نیک پروین کو طلاق دے دی. اور گوشی کہتی ہے کہ طلاق ہونی نہیں تھی, میرے ابا نے کہا کہ تیری ان ہاتھوں کی وجہ سے کوئی اور ہوتا تجھے طلاق دے دیتا. تو میری ماں نے کہا کہ تو میرے پہ احسان نہ کر, دے طلاق. تو اس نے غلام رسول نے کہا کہ دیکھ میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا پھر ٹھیک رہے گی. انہوں نے کہا تو بکواس بند کر, تو دے طلاق, تو ہے ہی نہیں اس قابل, اور تو
ایسا مرد ہی نہیں ہے، تو اگر مرد ہے تو دے طلاق۔ غلام رسول نے اس کو کہا کہ دیکھ، ایک دفعہ اگر میں نے کچھ بول دیا نا، پھر ساری زندگی روتی رہے گی تو اس نے کہا کہ تو اس قابل ہے ہی نہیں، تو مرد ہی نہیں ہے، دے طلاق۔ کہتا گوشی کہتی ہے میری ماں نے باقاعدہ طور پہ میرے باپ کو اکسایا اور اس طرح کے الفاظ بولے کہ میرے باپ نے غصے میں آ کے میری ماں کو طلاق دے دی۔ میری اماں نے مجھے اور میرے بھائی کو لیا اور جو کہہ سکتی تھی روتی دھوتی بیٹھی، رکشہ پکڑا اور میری نانی کے گھر آ گئی۔ کہتی اب اس کے بعد سارا خاندان بیٹھتا تھا، کہتی جو مجھے یاد ہے میں وہ بتا رہی ہوں، اور اکثر ہم سنتے تھے کہ نہیں فتویٰ لے لیا ہے اور حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ بس یہ رجوع ہو جائے گا۔ مجھے اور میرے بھائی کو ابا بڑے یاد آتے تھے۔ کہتی جو بھی تھا، میرے جو ابا ہے نا وہ ماں سے زیادہ پولائٹ ہیں ہمارے ساتھ، تو میں یہ چاہتی تھی کہ ان کی صلح ہو جائے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ نہیں اب یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، کہتی مجھے طلاق کا مطلب نہیں پتہ تھا اور وہ کیا ہوتی ہے، تو کہتی کہ ان دونوں نے آپس میں طلاق کی اور میں اور میرے بھائی سے میرا باپ اور اس کی شفقت چھن گئی۔ جیسا بھی، السلام علیکم جی، جیسا بھی تھا، جیسا بھی ہو میرا باپ ہے۔ گوشی کہتی کہ مجھے پھر تھوڑا سا سمجھ آنا شروع ہوا کہ طلاق جو ہے وہ ایک معاہدے کے ختم ہو جانے کا نام ہے، اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے، اور میرے لیے یہ بڑا خوف تھا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ کہتی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بات سمجھائی، دانش کو کہ اب یہ اکٹھے نہیں رہیں گے، وہ بھی رونے لگا، اور اس کے بعد ابا نے کیا کیا کہ عدالت چلے گئے، اور عدالت کے اندر پہلے وہ کیس ہار گئے، انہوں نے ہماری کسٹڈی کا کیس کیا تھا، اور جب یہ نہیں ہوا تو پھر ایک دن ابا نے کیا کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ چند رشتہ داروں کے ساتھ آئے اور ہم دونوں کو چھینا، مار کٹائی کی اور ہمیں لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کہتی اس کے بعد میری اماں نے بڑا زور لگایا، پولیس کو بیچ میں ڈالا۔ جب پولیس نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والد کے ساتھ رہیں گے یا والدہ کے، تو ہم نے کہا جی والد کے ساتھ رہیں گے۔ خیر بہت کوشش، بہت کاوش کے باوجود میری اماں ہماری کسٹڈی ابا سے نہیں لے سکی۔ پھر ہماری اماں عدالت میں چلی گئیں، کیس چلتا رہا، اور ہم ابا کے ساتھ خوش تو تھے لیکن ہم چاہتے تھے اماں بھی اسی گھر میں رہیں، اور ان دونوں کے درمیان ہم جینا چاہتے تھے، پنپنا چاہتے تھے، لیکن کہتی کسی کو، دونوں کو احساس نہیں تھا۔ ابا کہتی امی کے جانے کے بعد خاموش رہنے لگے تھے اور یہ معاملات ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک خاتون سے ابا نے شادی کر لی۔ کہتی مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، لیکن وہ کوئی طلاق یافتہ تھیں اور ان کا تعلق یو کے سے تھا، اور ابا جو ہیں وہ ان کی شادی ہو گئی، ڈاکومنٹیشن ہونے لگی۔ امی کو جب یہ پتہ لگا انہوں نے پھر کیس کر دیا، اور ابا کا جو نکاح نامہ ہے جو نادرا میں رجسٹرڈ ہوا تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ ہماری کسٹڈی مل گئی ہماری والدہ کو، ہم والدہ کے پاس آ گئے۔ ابا جو ہیں وہ یو کے چلے گئے۔ کہتی افتخار انکل، ہماری اماں نے سارا دن یہ وتیرہ بنا لیا کہ تمہارا باپ ایسا، تمہارا باپ ویسا، تمہارا دادا ایسا، تمہاری دادی ایسی، تمہارے چاچے ایسے، سارا دن ہم دونوں کو بٹھا کے زہر بھرنا ہمارے ذہن میں۔ اور جب ابا سے ہم فون میں بات کرتے تو ابا نے بھی سارا دن جب بھی بات کرنی یہی باتیں کرنی، تمہاری ماں ایسی، تمہاری ماں ویسی۔ کہتی ان دونوں نے واٹس ایپ گروپ کے اندر عذاب برپا کر رکھا ہے۔ ادھر سے امی خاندان کے گروپ میں کچھ ڈال دیتی ہیں اور اس میں بحث ہوتی ہے، ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے، آدھے لوگ ادھر آدھے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابا ادھر سے یو کے سے کچھ ڈال دیتے ہیں، اور ان کی نہ ٹسل ختم ہوتی ہے نہ ان کی بحث ختم ہوتی ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ابا نے اپنے وکیلوں کے ذریعے 10 کیس کر رکھے امی کے اوپر، ان کے پورے خاندان کے اوپر، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نوٹس آیا ہوا ہوتا ہے۔ کہتی کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوں، میرا بھائی کی ذہنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ اب ذہنی مریض ہے، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ فاؤنٹین ہاؤس بھی رہ کر آتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد گھر کے اندر پھر ایک دم سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ پھر اثر لیتا ہے۔ امی کا وہی ہے، ایک دم سے چیخیں
چیخم دھاڑ شروع کر دیتی ہیں. ان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم بچے ہیں, ہمارے ذہن معصوم ہیں. چلے کہہ رہی میں 18 سال کی ہو گئی ہوں, میں اس چیز کو تھوڑا سا اوور کم کر گئی ہوں, میرا بھائی بالکل بھی نہیں کر سکا. اس طرح کی مار کٹائیاں, اس طرح کے جھگڑے, اس طرح کی کٹیس اور اس طرح کی زندگی بٹوارے کی, جس میں باپ ہمارا باہر ہے اور وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی کیس کر دیتا ہے. کہتی جب ابا وہاں سے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں, کہتے انہوں نے ہمیں آئی فون بھیجے, انہوں نے ہمیں دنیا جہان کی برانڈڈ چیزیں بھیجی ہیں وہاں سے, اور امی وہ چیزیں یا تو ہمیں یوز نہیں کرنے دیتی, اور اگر ہم یوز کریں تو وہ کہتی ہیں کہ ابا کے لیے لفظ استعمال کرتی ہیں, وہ بغیرت تمہیں مجھ سے متنفر کرنا چاہتا ہے, ان تحفوں ان نوازشات کے بدلے وہ تمہاری ہمدردیاں لے رہا ہے. اور جب ہم امی کی کوئی تعریف کر دیں ابا کے آگے فون پہ کہ نہیں امی نے ایسے کیا, امی نے فلاں کیا, امی نے کپڑے بنا کے دیے, تو ابا یہ کہتے ہیں کہ وہ فراڈن جان بوجھ کے نا تمہیں اپنی طرف کرنا چاہ رہی ہے. کہتی ان کی طلاق کو آج 8-9 سال کہتی ہو گئے کم از کم. 9 سال سے دونوں طرف سے ایک جنگ کا سما ہے, ایک دوسرے کے خلاف وکیل دونوں نے کھڑے کر رکھے ہیں, اور روز دیہڑی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کہتی ابا ان کیسوں کو پلیٹ کرنے میں اتنے تیز ہیں کہ وہ یو کے سے 3-3 4-4 دن کے لیے آتے ہیں, پیشیاں بھگتتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, اور سال میں 5-6 بار غلام رسول صاحب ایسا کرتے ہیں. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو گوشی اور اس کے بھائی دانش کی یہ کہانی سمجھ آ گئی ہوگی, اور جس طرح میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جی ایک ہوے کملا انہوں سمجھائے ویڑا, جی ویڑا ہوے کملا انہوں سمجھائے کیڑا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سکیپر جو ہوتا ہے, کنٹینر پڑا ہوتا ہے کوڑے کا, وہاں کوڑا اس میں ڈالنے کے بجائے بالکل اس کے نیچے پڑا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ اپنی قوم کو سکھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کوڑا جو یہاں تک لے کر آئے اس کو کنٹینر میں بھی تو ڈال سکتے تھے. یہ جو چھوٹی چھوٹی انائیں, چھوٹے چھوٹے متکبر ہمارے اپنے اندر لے کے گھومتے ہیں, جو بدلے کی بھاونا لے کے دل میں گھومتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بدلہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب طلاق دے دی غلام رسول نے نیک پروین کو, تو بدلہ کیوں لینا یار, جھگڑا کا تھا. اور اس جھگڑے کے اندر گوشی اور دانش یہ بچے برباد ہو گئے. اور گوشی رو رہی تھی, اس نے کہا کہ انکل مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اس ویڈیو سے یقیناً کہتی میرے ماں باپ سنیں گے, ان پہ کوئی اثر ہوگا نہیں ہوگا یہ تو میں نہیں جانتی, لیکن کم از کم آئندہ کوئی گوشی اور دانش نہ پیدا ہو سکے سوسائٹی کے اندر, جو اپنی جوانی کے ایام میں وہ ہوتا نا کہ پھول کھلنے سے پہلے مرجھانے والی بات کہ وہ مرجھا جائیں. تو خدارا ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے رہیں. اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ بدلہ چھوڑ دیں, سیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی کوشش مت کریں. دوستو وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں, جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے, جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی, ان کے بچے, وہ جو بچے پیدا کرتے ہیں وہ کارآمد بچے نہیں ہوتے سوسائٹی کے لیے, وہ اپنے جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں, یا وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. میں ایک آخری بات بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا دوستوں کہ ابھی 5 دن پہلے میں اور میری بیگم صاحبہ یہاں سے ویڈیو بنا کے میں جا رہا تھا, تو فاضلیہ کالونی ہے اس کے اوپر, فیروز پور روڈ کے اوپر. فاضلیہ کالونی سے باہر جو سڑک آتی ہے مین روڈ پہ, یہ ساری ٹریفک بلاک ہوئی ہوئی تھی باوجود. تو ہم سلو جا رہے تھے, تو میں نے اور میری بیوی نے دیکھا لیفٹ سائڈ پہ ایک موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل روکی ہے, ہلائی ہے, اور اس کی بیوی ایک دم گرتے گرتے بچی سڑک پہ کھڑی ہو گئی. اس موٹر سائیکل والے نے اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارا بڑام. اب میں نے میری بیوی کے منہ سے چیخ کری یہ کیا کر رہا ہے, تو میں نے جب ایسے کر کے دیکھا تو اس کی بیوی اتنے سارے رش کو دیکھ کے نا ایسے کر رہی تھی, ہنس رہی تھی, کوئی بات کری کیا ہو گیا آپ کو. وہ شو یہ کر رہی تھی کہ میرا میاں مذاق کر رہا ہے. اس کے شوہر نے اپنے ایکسپریشن نہیں دبائے, اس نے پھر بیٹھنے کی کوشش کی موٹر سائیکل پہ, اس نے پھر ہلا کے نا ہینڈل اس کو کہہ رہا دفعہ ہو جائے, کچھ کہہ رہا تھا, آواز تو نہیں آ رہی تھی, ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ بہت برا بھلا کہہ رہا ہے. میری بیوی کہتی کہ سنیے یہ کیا کر رہا ہے, اس کی ویڈیو بنائیں. میں کہا نہیں بیگم میں اس کی ویڈیو تو بنا لوں گا, اس کی بڑی بدنامی ہوگی, اس کو لوگوں نے بڑے جوتے مارنے ہیں. اس کے بعد
یہ وہ بیوی مسکراتی رہی کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، جی نہیں ہوتا، بیچاری عزت رکھ رہی تھی، کھسیانی ہو گئی تھی، اس نے اس کے بعد پھر اس کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ وعلیکم السلام، جیوندے رہو جیوندے رہو۔ اور وہ عورت، یہ مرد ہوگا 32-33 سال کا، عورت ہوگی 26-27 سال کی، اس نے بایا لے رکھا تھا، چہرہ اس کا نظر آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، ایک نیک عورت لگ رہی تھی۔ اس نے 3 بار اس کے چہرے پر کٹیس کی اور تینوں بار وہ مسکرا کے ایسے کر رہی تھی کہ میں بیٹھ جاؤں یہاں سے چلیں، اور اس کمبخت نے اس کو بٹھایا نہیں۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، ٹریفک کھل گئی، میں وہاں سے نکل آیا تو یہ صاحب جو فاضلیہ کالونی کے موڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، یقیناً اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچے، جو کہ پہنچ جائے گی، بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ دے بندے، میں تیری ویڈیو صرف اس لیے نہیں بنائی کہ تم منہ دکھان جوگا نہیں سی رہنا۔ میں اس سوسائٹی میں بہت ساری برائیوں کی ویڈیوز اس لیے نہیں بناتا کہ آپ پھر منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے، کیونکہ میرا مقصد ہے محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو آج بھی جو میں نے کہانی سنائی ہے، میں نے سب کچھ بدل کے کہانی سنائی ہے، کہاں کی کہانی کہاں سنا دی میں نے، صرف اس لیے کہ غلام رسول صاحب اپنے نام کی طرح غلام رسول بنے، اور غلام رسول ہونے کا مطلب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقیات پہ چلنا، سنت پہ عمل کرنا۔ اور نیک پروین صاحبہ ایڈا سونا نہ ہے نیک پروین، خدا دا خوف کرو، تاڑے بچوں دا کی حال ہو گیا۔ آپ میاں بیوی کے جھگڑے آپ کے بچوں کو برباد کر دیں گے، آپ میاں بیوی کی محبت آپ کے بچوں کو نیوٹن اور ابن الحزم اور مولی سینا بنا دیں گے۔ اٹ از اپ ٹو یو کہ اپنے بچوں کو آپ ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں، بدماش بنانا چاہتے ہیں، قاتل بنانا چاہتے ہیں، یا ایک کارآمد انسان۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو کارآمد انسان بنانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اور درگزر سے کام لیں، اور خوشی کے ساتھ گھر میں رہیں، تاکہ ان کے بچے اسی خوشی، اسی محبت، اسی پیار کے سائے میں پروان چڑھیں، اور اس پیارے پاکستان کے لیے اور انسانیت کے لیے کارآمد ہوں۔ تو دوستو، مجھے آج کی کہانی سناتے پسینہ بھی کافی آ گیا ہے، لیکن حاضری لگانی بڑی ضروری تھی۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی کیسی آپ کو لگی، اور کہیں آپ اور میں اس میں سے کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جو ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہو۔ اپنے معصوم بچوں کے معصوم ذہنوں کو پنپنے کا، جینے کا موقع دیں، خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور گوشی کے لیے میں دعا کروں گا کہ گوشی بیٹا، اللہ تیرے ماں باپ کو ہدایت دے، اللہ تیرے ماں باپ کے دل بدل دے، اور وہ دل بدل سکتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دیکھنا انشاءاللہ تیرے ماں باپ آپس کی یہ ٹسل ختم کر دیں گے، جو کہ وہ چاہتی ہے کہ چلیں علیحدہ ہو گئے، طلاق ہو گئی، کم از کم یہ ٹسل نہ کریں۔ یہ روز روز کی جو وکیل آتے ہیں اور نوٹس آتے ہیں، عدالت کی کارروائی نہ ہو ان کے درمیان۔ بدلہ نہ لینے والا اچھا ہوتا ہے اس سے جو بدلہ لیتا ہے۔ آپ گوشی کے والدین کو کیا کہیں گے، ضرور کھل کے لکھیے گا ان کے لیے، مجھے مزہ آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔